حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ جمعہ کے روز نیوزی لینڈ میں انتہائی بے رحمی اور درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مساجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی میں مصروف 50 نمازیوں کو شہید کرنے والے دہشت گرد برینٹن ٹیرٹ نے امید ظاہر کی ہے کہ قید کی سزا کے بعد سے امن کا نوبل انعام ملے گا۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں 2 مساجد میں 50 نمازیوں کو شہید کرنے سے قبل اس نے فیس بک پر دا گریٹ ریپلیسمنٹ کے عنوان سے 75 صفحات پر مشتمل ایک بیان پوسٹ کیا۔ اس بیان میں کہا اس نے مسلمانوں اور پناہ گزینوں کے خلاف اپنی نفرت کا کھل کر اظہار کیا، وہی مسلمانوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے توقع ظاہر کی اگر اس کے ہاتھوں کچھ مسلمان مارے جاتے ہیں تو اس پر اسے زیادہ سے زیادہ 27 سال قید کی سزا ہوگی۔ رہائی کے بعد اسے امن کا نوبل انعام دیا جائے گا۔ اس نے اشارہ خود کو جنوبی افریقہ کے نسل پرستانہ نظام کے خلاف جدوجہد کرنے والے ہیرو نیلسن منڈیلا کے ساتھ تشبیہ دی۔ وہ بھی 27 سال قید رہے اور رہائی کے بعد انہیں نوبل انعام دیا گیا۔ اپنے بیان میں آسٹریلوی دہشت گرد نے لکھا کہ اس نے ناروے کے انتہا پسند اینڈرس بیرنگ سے بھی رابطہ کیا تھا۔ غالباً ٹرنٹ کا اس کے ساتھ رابطہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہوا ہوگا۔ اینڈرس بیرنگ نے بھی 1500 صفحات پر مشتمل ایک طویل بیان پوسٹ کیا تھا، جس کے بعد اس نے ناروے کی تاریخ میں بدترین قتل عام کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ 22 جولائی 2011 کا واقعہ ہے جب اینڈرس نے 29 سال کی عمر میں اوسلو میں بارود سے بھری ایک کار سے دھماکہ کر کے 8 افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس کے بعد اس نے پولیس کا یونیفارم پہنا، ناروے کے اقصی جنوب میں واقع اوٹوجا جزیرے پر پہنچا۔ وہاں پر لیبر پارٹی کے 700 کارکن کیمپ لگائے ہوئے تھے۔ ان پر اندھا دھند فائرنگ کی جس کے نتیجے میں 69 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسے حراست میں لے کر مقدمہ چلایا گیا اور اسے صرف 21 سال کی سزا سنائی گئی۔ برطانوی اخبار ٹائمز نے انٹیلیجنس ادارے M16 کے حوالے سے بتایا ہے کہ لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ میں دہشت گردی کرنے والے شخص کے حامی برطانیہ میں بھی موجود ہیں۔ یہ شک اس لیے بھی پیدا ہوا کیونکہ نمازیوں کے قتل عام میں ملوث آسٹریلوی دہشت گرد نے اپنے طویل بیان میں لندن کے پاکستانی نژاد مسلمان میر صادق خان کے قتل پر اکسانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کی نسبت برطانیہ میں مسلمانوں اور مساجد کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ برطانیہ کی 67 ملین آبادی میں 1500 مساجد ہیں، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 27 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس کے مقابلے میں نیوزی لینڈ کی آبادی 50 لاکھ ہے، جس میں مسلمان صرف 50,000 اور مساجد کی تعداد 40 ہے۔ جمعہ کے روز نیوزی لینڈ میں دہشت گردی کا یہ واقعہ لنوڈ شہر کی ایک مسجد سے شروع ہوا جس میں 8 نمازی شہید ہو گئے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد کرائسٹ چرچ کی مسجد النور میں 42 مسلمان نمازیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس مسجد میں شہید ہونے والے ایبٹ آباد کے نعیم راشد بھی شامل ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ نعیم راشد نے نمازیوں پر اندھا دھند گولیاں برسانے والے دہشت گرد سے بندوق چھیننے کی کوشش کی، مگر وہ اور اس کا 21 سالہ بیٹا تھلا دونوں دہشت گرد کی گولیوں کا نشانہ بن کر جام شہادت نوش کر گئے۔